السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، اگر آپ کلاس سے اپنی ہر کام کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ ایسا حاصل ہو جائے جس میں موکلات آپ کے تمام کام کو انجام دے اور آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد کریں، تو پھر آج کی یہ ویڈیو آپ کے مناسب ہونے والی ہے، آپ کے لیے پھر یہ خاص ہونے والی ہے۔ تو دوستو، میں عامل ابو سبحان آپ کا اپنے چینل نوری سفلی عملیات پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آل کو سلیکٹ کر لیجئے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے لیے اس طرح کی اچھی ویڈیوز ہم لاتے رہتے ہیں۔ تو جس طرح کا ٹاپک میں نے باندھا ہے، جس طرح کا عنوان یا تھمبنیل آپ نے دیکھا ہے کہ موکلات سے اپنا ہر کام کروانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کیسے ہم کام لے سکتے ہیں اور غیبی مخلوق سے کام لینے کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کو تسخیر کرنے کا کام کیا ہوگا، کیسے اس کو تسخیر کر سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں آج میں آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور جو ضرورت مند ہے، جو چاہتے ہیں کہ غیبی مخلوق غیب سے ان کی مدد کریں، تو ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے۔ تو دوستو، میں چند اعمال کی بات نہیں کرتا، صرف ایک عمل کی بات کروں گا کہ جس طرح لوگ تیز کام کروانے کے لیے سفلیات کا سہارا لیتے ہیں، سفلی موکلات، سفلی جنات، سفلی ہمزاد یا شیطانی اعمال کی طرف جاتے ہیں، تو یقین جانیں کہ قرآنی عمل جو ہوتا ہے سب سے پاورفل اور سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کے اشارے بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کرام جب تلاوت کرتے تھے، ایک صحابی کا واقعہ احادیث میں ملتا بھی ہے کہ انہوں نے جب تلاوت شروع کی تو جو ہے ان کے پاس بندھا ہوا ان کا جو جانور تھا، گھوڑا یا گدھا، تو وہ تیز تیز بولنے لگا، چنگاڑنے لگا، تو انہوں نے اس کو بند کر دیا پڑھنا۔ تو پھر دوبارہ جب شروع کیا تو پھر یہی کیفیت، تیسری مرتبہ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر اسی طرح جو ہے اس کی کیفیت ہو گئی جانور کی۔ تو انہوں نے نماز کو ختم کر دیا اور تلاوت کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد وہ حضور کے پاس گئے، وہ حضور سے کہا کہ حضرت ایسے ایسے بات تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو جو غیبی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ آپ کی تلاوت کو پسند کر کے جو ہے نا زمین پہ آنے لگے تھے سننے کے لیے، اور ان جانور نے جو ہے نا ان کو محسوس کیا، جس کی وجہ سے وہ بدکنے لگا۔ تو یہ پاور ہوتی ہے کہ جب آپ قرآنی عمل پڑھتے ہیں تو غیبی مخلوق یہاں تک کہ فرشتے بھی جو ہے نا اس کو محسوس کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اگر قرآنی آپ سورت پڑھتے ہیں، وظیفہ پڑھتے ہیں، تو فرشتے بھی چونکہ قرآن سے محبت کرتے ہیں وہ بھی نازل ہوتے ہیں، اور ہر قرآن پاک کی آیت کے تحت جو محبین ہوتے ہیں یا موکلین ہوتے ہیں وہ بھی غیبی طور سے عامل سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ تو عامل پھر جس چیز کا جو ہے تجربہ کرنا چاہے یا جس چیز کی وہ امید رکھتا ہے تو اس کے مطابق پھر وہ کام کرنے لگتے ہیں، عامل کی مدد کرنے لگتے ہیں، غیبی طور سے عامل کی مدد ہونے لگتی ہے۔ اب میں آپ کو جو ہے نا ایک شارٹ سا راستہ بتا رہا ہوں، ایک شارٹ سا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ غیبی مخلوق سے اپنے کام کو انجام دے سکتے ہیں یا اپنے کاموں میں کیسے ان سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور سے آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا، میں موٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھا خاص تعداد میں، یعنی کہ آپ نے سورہ اخلاص کو 1002 مرتبہ پڑھ لیا، یا پھر آپ سورہ اخلاص کی جو ایک آیت ہے اللہ الصمد، اس کو آپ 3125 مرتبہ روز پڑھتے ہیں 40 دن تک، 40 دن کا چلہ مکمل کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں ایک غیبی مخلوق جو ہے نا عامل کے آس پاس محسوس ہونے لگتی ہے، عامل کے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، عامل جس چیز کی تمنا کرتا ہے یا تجربہ کرتا ہے یا کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ عامل کی غیبی طور سے مدد کرتے ہیں، اس کے لیے راستہ بناتے ہیں، اس کے لیے راستہ حل کرتے ہیں۔ کرنا سب اللہ کو ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے۔ تو یہ غیبی مخلوق پھر عامل کی مدد کرتے ہیں، چاہے وہ پھر علاج کا معاملہ ہو، اگر علاج میں بھی عامل کو پریشانی آ رہی ہو، دشواری آ رہی ہو، تو اس میں بھی عامل کی ایسی غیبی مدد کرتے ہیں کہ عامل ادھر پڑھتا ہے اور ادھر جو ہے نا وہ کام پہ لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح عامل علاج وغیرہ میں بھی مہارت حاصل کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ظاہر میں دیکھنے کے بعد ہی آپ ان سے کام کرا سکتے ہیں، باطن میں رہ کے بھی آپ ان سے
کام لے سکتے ہیں، کام کرا سکتے ہیں، اور کام ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا تجربہ ہے۔ ہمارے جو جتنے روحانی عملیات کورس کے میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کا اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کام لے رہے ہیں، وہ علاج کر رہے ہیں، اپنے ضروری مسائل جو ہوتے ہیں ان میں بھی وہ فائدہ کسی نہ کسی قدر اٹھا رہے ہیں۔ اگر ان کی پریشانی کوئی بھی لاحق ہو جائے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہو جائے، تو اس میں بھی غیب سے کہیں نہ کہیں سے انتظام اللہ رب العزت کر دیتا ہے۔ تو یہ غیبی مخلوق جو ہے نا ایک سبب بن جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر وہ عامل کے لیے راستہ تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اور الحمدللہ جو ہے نا مجھے اس کا اچھا خاصا تجربہ ہے، اور ہمارے جو روحانی کورس کے اسٹوڈنٹ ان کو بھی بہت اچھے سے اس کا تجربہ ہے۔ آپ حضرات بھی اس کو تجربہ میں لا سکتے ہیں، آپ کریں، کسی بھی چیز کو کریں گے تو انشاءاللہ اس کا تجربہ آپ کر پائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے روحانی اور جسمانی مسائل کے علاج کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پوری رازداری اور تسلی کے ساتھ ہر طرح کا علاج کیا جائے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔